نہیں ہے، تقیہ انبیاء الہی کا ہے۔ نوح سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہر نبی کی سنت رہی ہے تقیہ۔ تقیہ کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کا چونکہ سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم ہوا، آپ غور کیجئے سورہ قصص کی آیت، اس آیت پر جب ساری، اور سورہ حج میں بھی یہ واقعہ 2 آیتوں میں بیان کیا گیا، اور آگے جاتے قرآن کریم میں سورہ جاسیہ میں 3 مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں۔ جب حضرت موسیٰ جب 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے خواتین کو لے کر آتے رہے 250-300 خواتین کو لایا، دودھ نہیں پی کے دے رہے۔ اب جب ان کی ماں کو لے کر آئے تو فوراً لب کے اور دودھ پیا، تو یہاں تو قرآن نے صاف طور سے کہا، اس سوال کا جواب دے دیا موسیٰ نے غیر ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا، تو قرآن نے کہا ہم نے دوسری خواتین کا دودھ ان پر حرام قرار دیا۔ تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ گود مادر میں نبی حرام حلال کو جانتے ہی نہیں تھے بلکہ پابند تھے، درست پابند تھے درست۔ مگر آئیے جب گود مادر میں دودھ غیر ماں کا نہیں پی رہے، اس لیے کہ خدا نے حرام قرار دیا، صرف ماں کا دودھ پی رہے، تو کیا یہ نبی جو گود میں حرام و حلال جانتا ہے، جب 8 سال کی عمر تک پہنچا تو اس وقت کیا نماز روزہ دوسرے احکام کا پابند نہیں تھا جب دودھ کا پابند تھا؟ اور دوسرے احکام کا اگر پابند تھا تو کیا ان پر عمل کیا یا فرعون کے دربار میں تقیہ کیا؟ اگر تقیہ کیا ہے تو تقیہ وہ عمل ہے جس نے طول تاریخ میں نبوت کی حفاظت کی، انبیاء کی حفاظت کی۔ اسی طرح سے ابراہیم خلیل، اسی طرح سے آگے چلیے حضرت عیسیٰ، باوجود اس کے کہ مردے کو زندہ کر کے گود مادر میں بول کے دکھائے، یہودی نہیں مان کے لیے۔ اسی طرح سے تقیہ درست اب دین میں تقیہ ہے، مگر کس عمل میں؟ اصول میں یا فروع میں؟ تو آپ غور کیجئے، حرام و حلال کا تعلق عقل و شرب کا تعلق معاملات سے ہے، تو آپ فروع دین میں معاملات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جان کا، عزت کا، دین کا، آبرو کا خطرہ ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، آپ پر واجب ہے، درست، یہ دین کا۔ مگر امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا ارشاد، مگر اگر ولایت کا امتحان لیا جائے تو گردنیں جھکا لو، پیچھے نہیں ہٹو، گردنیں آگے کرو، پیچھے نہیں ہٹو، امیر المومنین کا ارشاد۔ وہاں تقیہ نہیں ہے، وہاں تقیہ نہیں۔ اسی طرح سے سورہ واقعہ حامیم فصلت کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اگرچہ یہ آیت مکے میں جناب خباب بن الارت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس جن قدر صحابی کے بارے میں اتری ہے کہ جسے آگ کے انگاروں پر لٹا کے مارا گیا، اور آگ پر لیٹ کے بھی اس نے لا الہ الا اللہ کا تقیہ کی عقیدے کی منزل پر ایک صحابی ملتے ہیں کہ جن کی فضیلت میں قرآن کریم کی آیات اتری، وہ ہے عمار یاسر۔ عمار یاسر کے سامنے جب ان کی ماں کو قتل کیا، درخت سے باندھ کے سمیہ کو، پہلی شہید خاتون، تیر اندازی کی اور وہ شہید ہو گئی، ان کے بڈھے والد، ضعیف والد یاسر کو تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹ کے انہیں شہید کیا گیا جوان بیٹے کے سامنے۔ اب جوان بیٹے کو جب تڑپا کے مارنا چاہتے تھے، ان سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے منحرف ہو جاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر صرف یہی واقعہ ملتا ہے کہ دل سے منحرف نہیں ہوئے، زبان سے انہوں نے اتنی سختی کی کہ زبان سے ان کو کہنا پڑا اچھا جو تم کہتے ہو وہ میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد روتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور جب آ کے عمار نے روتے ہوئے قدموں پر گر کے کہا یا رسول اللہ اتنی سختی کی کہ میں دم نکل رہا تھا، میں نے کہا اچھا تم جو کہتے ہو وہی میں کہتا ہوں، تو کیا میں اسلام سے منحرف ہوا؟ فوراً آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی توحید مٹا نہیں ہے، یہ موحد ہے اور اس کا ایمان مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے من اکرہا، جسے ظلم و جبر کیا جائے، وقلبہ مطمئن، اور جس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ہمیں اس کا ایمان قبول ہے، زبان سے کچھ بھی کہے، درست۔ اس کے علاوہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی، ہر آیت
اعتقاد کے سلسلے میں کہ تمہارا امتحان فروع دین میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں نہیں، تمہارا امتحان عقیدے میں لیا جائے گا، عقیدے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ چونکہ فروع دین میں ظاہر ہے، اب چونکہ فروع دین کا تعلق ارکان سے، آپ قیام کر رہے، رکوع کر رہے، خود آپ کا قیام و رکوع ثبوت نماز ہے، وہاں امتحان کیا؟ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، یہاں امتحان کے ذریعے ایک شخصیت کو سامنے لایا جائے گا کہ یہ ہے۔ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، ارکان سے نہیں ہے، اس بنا پر امتحان کے ذریعے، اب اگر امتحان کے ذریعے عقیدے کو ثابت کیا جائے، عقیدے کی صحت اور عقیدے کی حقیقت کو ثابت کرنا چاہے خداوند عالم، تو بس طول تاریخ میں جن جن لوگوں نے اس امتحان کی منزل سے جو گزرے ہیں، میں کل سے ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقع کربلا میں درست ہے، امام صادق صلی اللہ علیہ ابو بصیر کہتے ہیں میں جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت انہی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ میں نے حضرت سے سبب گریہ پوچھا، مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ تو فوراً امام صادق صلی اللہ علیہ نے انہی آیات کی تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ الی آخر۔ میں نے کہا مولا وہ کربلا کا واقعہ تھا، اسی پر توجہ، چونکہ پورا عشرہ اسی بات اس ٹکڑے پر ہے۔ کربلا کا واقعہ تھا، امتحان کی منزل تھی، امتحان دے گئے، کب تک روئیے گا؟ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا وہ کہاں؟ میں نے کہا کربلا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں ابو بصیر، ان آیات کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، مولا کربلا سے نہیں ہے۔ یہ آیات اگر آپ تسلسل کے ساتھ ترجمہ کریں تو ایک مجلس ہے، ظاہر قدرت کی طرف سے مجلس پڑھنا اور ایک عام انسان کی طرف سے مجلس پڑھنے میں فرق۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور امتحان لیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور اسی طرح سے وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کو چھین کر جانوں پر اور ثمرات یعنی اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ابو بصیر ان آیات کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ بولا پھر ان آیات کا تعلق کس سے ہے؟ ان آیات کا تعلق میرے قائم، ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے جو مومنین ہوں گے ان سے ہے، یہ امتحان ان سے لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اقتصادی طور پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا جس یعنی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دنیا جس طرح سے پریشانی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم واقعاً ہم امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، حضرت فرماتے ہیں آیات میں تم دیکھتے نہیں ہو، بھوک کا ذکر ہے، خوف کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، جان کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی روح سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اس کائنات کی زندگی، یہی کینیڈین تقریباً 15 ڈاکٹر ہیں جو 25 سال پہلے اس آیت کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تھے، جن کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے، میں ذہن میں نہیں اس وقت، 25 سال پہلے اسی آیت پر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کائنات کی ہر شے کی حیات کو ہم نے پانی سے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک صحرائے عرب سے آنے والا 1500 سال پہلے اس نے یہ نظریہ کس طرح سے پیش کیا، اس سے پہلے کسی نے یہ پیش نہیں کیا تھا کہ کائنات کا حیات پانی سے ہے۔ تو اس پر تحقیق کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ میں عرض کروں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ ابو بصیر سے فرماتے ہیں ابو بصیر، قرآن کریم نے امتحان کا معیار، عام مسلمانوں سے امتحان کا معیار 5 پرچے رکھے ہیں: بھوک، اولاد، بھوک ہے، خوف ہے، اولاد جان کا ہے، مال کا ہے، اولاد کا ہے، 5 ہے۔ کربلا کا امتحان اس سے بہت بلند تھا، اس لیے کہ قرآن کی روح سے اور پھر انسانی تجربے کی روح سے اس حیات کا تعلق، حیات کی ابتدا اور انتہا پانی کے اوپر، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات پانی سے دی ہے۔ تو وہاں تو حیات سے امتحان کی ابتدا تھی، پیاس سے، جبکہ ان آیات میں پیاس کا ذکر نہیں ہے، وہاں پیاس سے امتحان کی ابتدا پیاس سے تھی۔ انتہا کے بارے میں ابو بصیر کربلا کے امتحان کے انتہا کے بارے میں ایک مومن سوچ لے تو اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس امتحان کی انتہا کیا تھی؟ وہ تو چونکہ 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ امتحان دے رہا، خلیل کی جگہ پر جس پہ وعدہ کیا تھا وہ امتحان دے رہا، ذبیح کی جگہ پر جو سامنے آیا تھا وہ امتحان دے رہا،
اس کا امتحان جتنا وہ بلند ہے اتنا اس کا امتحان بلند ہے. اس بنا پر اس امتحان کے بارے میں سوچنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اے ابو بصیر تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مجھ سے اور آپ سے امتحان لیا جائے گا. میں سابقاً عرض کر چکا کیا روزے کے ذریعے درست ہے کہ روزے جزء دون ہے؟ درست ہے کہ روزے کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات طے ہے چونکہ دین ایک تسلسل کے ساتھ ایک کل نظام کا نام ہے. اس نظام کا جو جز مجھ میں کم ہوگا اتنا ایمان مجھ میں کم ہوگا. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ تو نماز وہ اسلام کا جز میرا ناقص ہے. میں اگر روزے نہیں رکھتا ہوں تو وہ جز میرا ناقص ہے. میں کامل مسلمان نہیں دے سکتا اپنے آپ کو. درست ہے مگر امتحان کی منزل پر امتحان کس طرح کا؟ عقیدے کا یا عمل کا؟ تو میں عرض کروں عمل کا. چونکہ عمل کی منزل پر انسان عملی طور پر روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، یہ چیزیں اسلام